پاکستان کے ترکی ڈرونز خاموش ہتھیار زوردار وار۔ دوستو، جنگیں صرف ٹینکوں یا توپوں سے نہیں جیتی جاتی، اب جنگیں آسمان سے لڑی جا رہی ہیں، اور پاکستان بھی اب ان ممالک میں شامل ہو چکا ہے جن کے پاس دنیا کے جدید ترین ڈرونز موجود ہیں۔ پاکستان نے ترکی سے TB2 اور اکینسی خرید لیے ہیں۔ یہ صرف کیمرے والے کھلونے ہی نہیں بلکہ دشمن کی کمر توڑ دینے والے ہتھیار ہیں۔ TB2 سمارٹ اور خاموش قاتل ہے۔ یہ ڈرون 27 گھنٹے بغیر رکے پرواز کر سکتا ہے اور 7500 میٹر یعنی 24,000 فٹ کی بلندی پر اڑ سکتا ہے۔ یہ نہ صرف نگرانی کرتا ہے بلکہ جنگی مشن بھی پورا کرتا ہے۔ ڈرون نے آذربائیجان اور ارمینیا کی جنگ میں آذربائیجان کو جتوانے میں اہم کردار ادا کیا۔ صرف چند ہفتوں میں درجنوں ارمینی ٹینک، گاڑیاں اور فوجی ٹھکانے اس ڈرون کے حملوں سے تباہ کیے گئے۔ پاکستان افواج اب اس ڈرون کو بلوچستان، خیبر پختونخوا اور سرحدی علاقے میں دہشت گردی کے خلاف استعمال کر رہی ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ 2023 میں کئی مقامات پر دہشت گردوں کے خفیہ ٹھکانوں اور ان حملوں میں تباہ کیے گئے۔ ٹھیک ہے جی۔ TB2 یہ کیسے حملہ کرتا ہے؟ اس ڈرون کے نیچے لیزر گائیڈڈ بم لگائے جاتے ہیں۔ یہ بم بہت چھوٹے ہوتے ہیں مگر تباہی بڑے پیمانے پر کرتے ہیں۔ ڈرون ہدف کو دیکھتا ہے، لیزر سے اسے لاک کرتا ہے اور بم بالکل ٹھیک نشانے پر مارتا ہے، جیسے چڑیا کی آنکھ میں تیر مارا جائے۔ یوکرین نے 2022 میں روس کے 100 سے زائد ٹینک اور 20 رڈار TB2 سے تباہ کیے۔ روسی افواج نے کھل کر تسلیم کیا، یہ ڈرون انہیں مہنگا پڑا۔ اس کے بعد میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آسمانوں کا ٹینک اکینسی، جسے آسمانوں کا ٹینک کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ پاکستان کے پاس اکینسی بھی موجود ہے۔ یہ صرف ڈرون ہی نہیں ہے بلکہ پورا فضائی جنگی سسٹم ہے۔ یہ 40,000 فٹ کی بلندی پر اڑ سکتا ہے، 1500 کلومیٹر اس کی رینج ہے اور 1300 کلو گرام تقریباً یہ ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے اندر 2 عدد ٹربو انجن ہیں۔ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ یہ دشمن کے ریڈار کو جیم بھی کر سکتا ہے اور زمین یا فضا میں کسی بھی ہدف کو خودکار طریقے سے نشانہ بھی بنا سکتا ہے۔ اس کے پاس کروز میزائل، ایئر ٹو ایئر میزائل اور مارٹر بم بھی ہوتے ہیں۔ اگر مثال کے طور پر اگر دشمن کا جنگی طیارہ یا ڈرون 100 کلومیٹر دور ہے تو اکینسی پہلے اس مقام کو تلاش کرے گا، پھر ایئر ٹو ایئر میزائل سے اسے فضا ہی میں گرا دے گا۔ کیا بات ہے جی، بہت خوب۔ ٹھیک ہے جی۔ بھارت کے سیکورٹی ذرائع نے چند دن پہلے رپورٹ کیا کنٹرول لائن کے قریب نامعلوم ڈرونز کی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ناظرین یہ اکینسی ڈرون ہی تھا جس نے اب حالیہ نظر سے دیکھیں تو آج کل پاکستان اور بھارت کا بہت زیادہ تناؤ چل رہا ہے، تو پاکستان نے ان کے دلی اور گجرات میں بہت زیادہ اکینسی ڈرون بھیجے جو ان کے لیے خطرے کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ پاکستان خاموشی سے دشمن کو پیغام دے رہا ہے کہ ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں اور جب چاہے نشانہ بھی لگا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ آسان اگر زبان میں آپ کو میں سمجھاؤں، ڈرون ہزاروں فٹ کی بلندی پر اڑتا ہے، ریئل ٹائم ویڈیو اور حرارتی کیمرے سے دشمن کو پہچانتا ہے، بم یا میزائل سے درست نشانہ لگاتا ہے اور مشن مکمل کر کے واپس آ جاتا ہے۔ وہ بھی کیسے؟ آپ یہ سوچیں کیسے مشن مکمل کرتا ہے؟ بغیر کسی فوجی کو خطرے میں ڈالے اپنا مشن مکمل کر کے واپس آ جاتا ہے۔ بلوچستان میں ایک کارروائی میں ڈرون نے دہشت گردوں کا ٹھکانہ شناخت کیا، ویڈیو بنائی، بم گرایا اور واپس آ گیا۔ دشمن کو سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملا۔ پاکستان خاموشی سے بدل رہا ہے۔ اب پاکستان کا دشمن اگر رات کے اندھیرے میں بھی کچھ چھپانا چاہے، TB2 اور اکینسی جیسے ڈرون سے ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ اب ہمارے پاس ایسی آنکھ ہے جو اندھیرے میں بھی دیکھتی ہے اور ایسا ہاتھ ہے جو دور بیٹھ کر بھی وار کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی دشمن ملک نے سرحد کے قریب کوئی خفیہ بیس بنایا تو اکینسی 1000 کلومیٹر دور سے بھی اسے تباہ کر سکتا ہے، بغیر پائلٹ، بغیر شور۔ دشمن کو یہ ایک وارننگ ہے۔ پاکستان کے یہ ڈرونز اب صرف جنگی سامان نہیں بلکہ حکمت عملی ہیں۔ یہ ہماری آنکھ ہیں، یہ ہمارا بازو ہیں اور ہماری خاموشی میں چھپا زوردار وار ہے۔ ٹھیک ہے۔ جو دشمن پاکستان کو کمزور سمجھے وہ اکینسی اور TB2 کو دیکھ لے۔ ٹھیک ہے جی۔ ناظرین، اگر ہمیں انڈیا سے برتری حاصل کرنا ہے، اگر ہمیں انڈیا سے جیتنا ہے تو عوام، فوج
عوام، فوج اور ہمیں ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنا ہوگا. یہ 3 چیزوں کا مجموعہ انڈیا پر بھاری ثابت ہوگا.